کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات پارسل کرنا چاہتا ہوں۔ جو واعظ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی سوسائٹی میں نظر آئے جو غلط ہے تو فوراً اس کو بتائے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اب سفر چونکہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ایک چیز پر پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ جی ہاں، صاف آواز نہیں ہے جی؟ سائڈ تو آئی نہیں، ادھر آ رہی ہے آواز؟ ادھر نہیں آ رہی تھی، مجھے خود نہیں آ رہی تو آپ کو کہاں سے آ رہی ہو؟ آواز گونج رہی ہے میرے کانوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم بہت دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث ہم سنتے ہیں تو ہم اپنے مطلب کے حساب سے اسے ڈھالتے ہیں، اپنے کلچر کے حساب سے اسے ڈھالتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ حدیث کا منشا کیا ہے، حدیث کا اصل مفہوم کیا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں اس کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ فوراً ہمارا دماغ جائے گا پیاز ٹماٹر والوں کی طرف، اپنی طرف کسی کا دماغ بولو نہیں جائے کہ ناپ تول۔ حالانکہ مطففین کا جو اصل مفہوم ہے وہ صرف ناپ تول میں کمی نہیں ہے، لیکن ترجمہ ایسا کیا جاتا ہے عام طور پر، تو فوراً ہمارا دماغ جائے گا یہ ٹماٹر والے نے جو ڈنڈی ماری ہے نا اس دن جو میں نے مرغی خریدی اور گھر لا کے تولا تو وہاں ترازو میں کچھ اور تھی، یہاں پر کچھ اور تھی۔ تو یہ وہ اس کے بارے میں قرآن نے بالکل صحیح کہا ہے، ایک دم صحیح بات کی ہے قرآن نے بھی۔ او بھائی، یہ ٹماٹر والے کے بارے میں نہیں، یہ آپ کے بارے میں بھی ہے، سمجھتے ہیں؟ اس آیت کا منشا کہتے ہیں جو اس کی مراد ہے اصل، وہ پیاز ٹماٹر آلو والوں کو برا بلا کہنا نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد ان لوگوں کو برا کہنا ہے کہ جو اپنا حق لینے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، دوسروں کا حق دینے میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اب میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ جس نے بہن کو وراثت نہیں دی، اپنی وراثت تو لے لی اس نے ابا سے، جب دینے کا وقت آیا کہ جب تم نے ابا سے کیوں لیے؟ اسلام کا سہارا لے کے لیے نا بھائی۔ غیر مسلموں کے ہاں ابا وصیت کریں گے تو آپ کو ملے گی، ادروائز وہ آپ کو نہیں ملتی۔ اسلام میں یہ ہے کہ ابا نے وصیت کی ہو یا نہیں کی ہو، بلکہ غلط وصیت بھی کر دی نا کہ میرے بیٹے کو نہ ملے، پھر بھی کس کو ملے گی؟ بیٹے کو ملے گی۔ یہاں جتنا لبرل طبقہ ہے نا سارا اسلام قبول کر لیتا ہے ایسے موقع۔ یہاں ہمارا جتنا لبرل طبقہ ہے نا جو اسلام کو نہیں مانتا، وراثت لینے میں سارے اپنے آپ کو کیا شو کرتے ہیں کورٹ میں کہ میں مسلم ہوں۔ اب جس اسلام کا سہارا لے کے آپ نے وراثت لے لی، مفتیوں سے فتویٰ لے لیا کہ جی میرا حصہ کتنا بنتا ہے، مفتی صاحب نے بتا دیا جی 1 کروڑ آپ کا بنتا ہے، بہن کا کتنا بنتا ہے جی 50 کروڑ بنتا ہے، یہاں تک فتویٰ لیا جائے گا بس۔ اگلا فتویٰ یہ لینا تھا کہ بہن کو میں کب دوں، کیا فوراً دینا لازم ہے میرے اوپر؟ اکثر ہم نے دیکھا یہ والا فتویٰ لوگ نہیں لے رہے ہوتے، تو فوراً دینا لازم ہے نا اس کو۔ اب گھر تو بکے گا 20 سال کے بعد، تو 20 سال تک تو اس کو تو بڈھی ہو جائے گی۔ آپ بہن کو بولیں گے کہ تم 20 سال بعد بڈھی ہو جاؤ گی تو وہ مانے گی نہیں کہ میں 20 سال بعد بڈھی ہو جائیں گی، کیونکہ خواتین یہ بات نہیں مانتی۔ 40 سال بھی گزر جائیں تو وہ یہ نہیں مانتی کہ ہم بوڑھے ہوں گے، لیکن ہوگی تو نا بہرحال 20 نہیں تو 30 سال کے بعد۔ تو بڑھاپے میں جب آپ اس کو وراثت دیں گے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے وہ تو بچوں کے کام آئے گی نا۔ اس بچوں کے لیے تو شریعت نے اس کے مرنے کے بعد وراثت رکھی ہے، پھر اس کے بچوں کو ملے گی جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے، پھر ان کے بچوں کو ملے گی جب وہ، تو فائدہ کون اٹھائے گا بھائی اس سے؟ تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنا حق لینے میں کس کا سہارا لیتا ہے؟ اسلام کا حق دینے میں کلچر کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ جی کلچر ہمارا یہ ہے، کلچر ہمارا یہ بھی، ضرورت کیا ہے؟ تو وراثت میں پھر کس کو بیس بنا لیں گے؟ ضرورت کو، کہ بہن کو ابھی ضرورت نہیں ہے، ضوابط پورے تجوید کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، یہ مثال انٹیوں میں پائی جاتی ہے۔ خواتین کو شکایت ہوتی ہے بھائی میاں جو ہے ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا، بالکل صحیح شکایت ہے۔ اگر وہ خرچہ نہیں دے رہا ہے، نان نفقہ نہیں اٹھا رہا ہے، جیسا خود پہنے ویسا اپنی زوجہ کو پہنائے،
یعنی ویسا کا مطلب جس اسٹینڈرڈ کا لباس خود پہنتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا بولو نا. اب بول نہیں رہے، دیکھا نا اپنے خلاف بات جاری ہے. بیگم کو وہی اسٹینڈرڈ. جی 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 خیال کا لفظ نا مبہم ہے. وہ ہر آدمی کہتا ہے میں تو خیال کرتا ہوں، تو اس لیے میں خیال کو نہیں پوری تھوڑی ڈیٹیل بتاتا. جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا زوجہ کو کھلائے. ایسا نہیں ہے کہ خود پیزے برگر پھوڑ رہا ہے جا کے اور اس کو مسور کی دال پہ ٹرکھایا ہوا ہے. تو یہ سارا اسٹینڈرڈ، اس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے لیول کا ہونا چاہیے، جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے. تو یہ ذمہ داری کس نے لگائی ہے بھائی؟ بولو نا. اسلام نے، اہل مغرب نے یہ ذمہ داری مرد پہ نہیں لگائی ہے. ہماری خواتین شکایتیں کرتی ہیں کہ میاں حقوق ادا نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. بالکل صحیح ہے بھائی، اس کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. یعنی اس کے باپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے باپ کو، اسی آدمی کو پیار سے اس کا باپ کہا جاتا ہے اردو میں. آج ہر آدمی اپنا باپ خود ہی ہے نا آج کل. لیکن یہی انٹیاں جب شوہر ان سے کہتا ہے کہ آپ میری مرضی کے بغیر گھر سے مت نکلو، بیگم جب کہیں جاؤ تو مجھ سے پرمیشن لو. صرف اطلاع دینا کافی نہیں ہے، شوہر کی پرمیشن کا ہونا ضروری. اسلام عورت کو باؤنڈ کرتا ہے کہ جب اس کی شادی ہو گئی ہے. اب آپ کہو گے مصعب کیا قومی ترانے سنانے لگ گئے ہیں؟ میں تھکا ہوا ہوں بھائی، میں ابھی سفر سے آیا ہوں. رات میرا بیان تھا اتنا لمبا پنجاب میں، تو جب میرا بہت زیادہ لمبا بیان تھا، رات بھر سویا نہیں، پھر صبح کی فلائٹ تھی، تو پھر یہ سر لگانا پڑتا ہے تاکہ میں بولتا رہوں. تو انٹیاں جو ہیں وہ شکایت کرتی ہیں میاؤں کی کہ یہ ہم پہ روب جماتے ہیں. ان کو کیوں بتائیں ہم باہر جانے سے پہلے؟ کیا الٹی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. کیا میں کوئی فلم دیکھنے جا رہی ہوں؟ بعض دفعہ میاں کو محبت اتنی ہوتی ہے، بیگم کہیں جا رہی ہوتی ہے. ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا کرتا تھا، اب تو اس طرح آج کل اس طرح کی اطلاعات آ نہیں رہی ہیں. میاں کہہ دیتا ہے کہ آپ نہیں جائیں، میں ابھی گھر میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں رہیں. بیگم کہنی نہیں، میں اپنی اماں کے جا رہی ہوں یا کہیں بھی جا رہی ہوں. تو اسلام ایسے موقع پہ بیگم کو سپورٹ کرتا ہے یا میاں کو؟ میاں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں خواتین کہتی ہیں کیوں بھائی ہم کوئی غلام ہیں؟ کل میں نے رات پنجاب میں ایک بہت بڑے بورڈ پہ دیکھا ہم کوئی غلام ہیں. تو خواتین نے بھی یہ لفظ سیکھ لیا ہے، ہم کوئی غلام ہیں جو ہم بتا کے جائیں. ہے بھائی، ہم کیوں بتائیں کسی کو؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ پھر ہر وقت کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں میرے اوپر، ہر وقت کی پابندیاں. ٹھیک ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے ہر وقت کی پابندی، لیکن بہرحال عورت کو کیا حکم دیا جائے گا کہ وہ اس معاملے میں شوہر کی اطاعت کرے. آج کل جیسے مردوں نے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے تو خواتین بھی بہت ساری لبرل ہوتی جا رہی ہیں، وہ میاں کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی. ایسے بھی کیسز آتے ہیں میاں صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ان سے نہیں بات کیا کرو، اس سے نہیں جی تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو بھائی جب آپ میاں سے اپنے حقوق لے رہی ہو کس کے نام پہ؟ اسلام اس کو پابند کر رہا ہے، سمجھ لیں آپ. اسلام کے علاوہ کسی کا باپ بھی شوہر کو پابند نہیں کر سکتا، خوب سمجھ لو. اور اسلام کی پابندی اگر نہ ہو تو کوئی بھی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کرے گا، قانون کروا ہی نہیں سکتا. پھر یہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے، کیا کریں یار. میں خواتین کو بتا رہا ہوں اسلام کی قدر کرو. یہ جو میاں پاکستان میں اور اسلامی ملکوں میں میاں جو خرچہ کرتے ہیں نا بیگموں کے اوپر، جو حقوق ادا کرتے ہیں، یہ اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے نہیں کرتے. لا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حقوق ادا کروا دے. گوروں نے کتنے زبردست لا بنا کے مسلط کیے، انہوں نے بھی بالآخر ہتھیار ڈال دیے کہ بھئی قانون کے ذریعے شوہر عورت کے حقوق ادا کرے، یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، کوئی اوقات نہیں تھی. ہمارے نبی نے مدینہ میں جا کے قانون نہیں پاس کروایا کہ جو عورت کی توہین کرے گا اس کو اتنے سال کی جیل ہوگی. ایسا ہمیں کوئی یہ قانون سے یہ چیزیں گرفت میں آتی نہیں ہیں. قانون میں پہلے تو یہ توہین کی ہے کہ نہیں کی ہے، پھر توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے. میاں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو پیار سے گالیاں دی جاتی ہیں، ہمارے یہاں کیا؟ کل ایک صاحب آئے انہوں نے کہا مجھے میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں نا، بہت پڑھا ہوا کہ پنجاب میں بیٹھا ہوا تو کہیں تو میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں. میں نے کہا کیا گالیاں دی ہیں؟ کہہ رہے یار مصعب کیا؟ میں نے کہا ترجمہ کر کے بتا دو. میں نے کہا ایز اٹ از گالی تو نہیں بتاؤ، لیکن آسان لفظوں میں اس کو ذرا مفہوم بیان کرو، آسان لفظوں میں اس کا مفہوم بیان کرو. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں سمجھا جا رہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی نہیں کی ہے مدینہ میں کہ کورٹ میں عورت کیس کرے شوہر توہین کر رہا ہے. یہ بہت مبہم چیزیں ہوتی ہیں.
مبہم چیزیں ہوتی ہیں، اور قانون کے ذریعے ان چیزوں کی گرفت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور دلائل سے ثابت کیا۔ اللہ نے اتنے معجزے دیے جس سے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ آپ کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے۔ پھر قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ فالو کرنا ہے تو کس کو فالو کرنا ہے؟ پیغمبر کو۔ اب لوگ سمجھ گئے پیغمبر جو جو کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے، نہیں کیا تو پنشمنٹ کس کی طرف سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے۔ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب نہ کوئی وکیل کی ضرورت، نہ کیس کی ضرورت، کس کا خوف بٹھا دیا ہے؟ اللہ کا۔